जी तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हिया, अगर तुमने अभी और इसी वक्त अपना निकाब ना हटाया तो मैं सबके सामने तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम इसी सुर जोड़े में यहाँ से रुखसत कर दी जाओगी। शहवार इन वहशतनाक अल्फाज ने पूरे शादी हाल में जैसी क़यामत बर्पा कर दी थी। निगाह की सिलाई अभी खुश भी नहीं हुई थी कि मेरे शोहर ने मेरे हिया और मेरे पर्दे को अपनी अना का मसला बना लिया। हाल जो चंद लम्हे पहले कह कहूँ रोशनी से जगमगा रहा था, अब वहाँ मौत जैसा स्टान छा गया था। सैकड़ों नामहरम नजरें मुझ पे नोचने के लिए तैयार खड़ी थी और लोग का भूस खाना पोसी कर रहे थे कि शायद इस निकाब के पीछे कोई बदसूरत चेहरा या कोई बड़ा ऐब छुपा है, वरना कौन सी औरत अपनी बसी बसाई जिंदगी और कपड़े के टुकड़े पर यूं दांव पर लगाती। मेरी माँ का चेहरा खौफ और नदामत से जर पड़ गया और बार बार मुझे मन्नत भरे नजरों से देख रही थी कि मैं हार मान लूं, लेकिन मैं पत्थर की मूरत बनी अपने रब से लो लगा बैठी थी। शहवारा की नज़र में गुस्से की आग थी और वो आखिरी बार मुझसे मेरा फैसला मांग रहा था। मेरा नाम हिया है और मेरी ज़िंदगी के दिन इस खौफनाक वाक़ये से चंद माह पहले तक नहायत सुकून और इत्मीनान से गुजर रहे थे। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ दीन और दुनिया साथ साथ चलते थे, मगर मेरी तबीयत में बचपन से ही ख़ास किस्म की हया और गोशा नशीन थी। मेरी दादी जान अक्सर कहती थी, बेटी, औरत का असल हुस्न इसकी छुपाव में है, नुमाइश में नहीं। यही वजह थी कि मैंने कॉलेज की तालीम के दौरान ही बाकायदा निकाब और अबाया शुरू कर दिया था। मेरे वाला जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन थे, हमेशा मेरे इस फैसले की हिमायत की। मेरी माँ और छोटी बहन सानिया हानिया अक्सर इससे मुतज़िर रहती। सानिया मुझसे अक्सर कहती, आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर इस काले कपड़े के पीछे खुद को छुपियों छुपाती हैं, लोग कहेंगे कि आपका दिमाग चल गया है। मैं इसे मुस्कुरा कर जवाब देती, हनी, जिस रब ने ये खूबसूरती दी है, इसी का हुक्म है कि इसे सिर्फ महरों के लिए बचा कर रखूँ। मुझे क्या मालूम था यही पर्दा एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। फिर वो दिन आया जब शहवार अहमद का रिश्ता मानी कर आया। शहवार ना सिर्फ खूबरू था बल्कि शहर के बड़े कारोबार घरानों का चश्म चराग था। मेरी माँ की खुशी की इंतहा थी। वो समझती थी कि अब इनकी बेटी के सारे ख्वाब पूरे होंगे। जब शहवार की वालदा मुझे देखने आई तो उन्होंने मेरी सादगी और पर्दे की बहुत तारीफ की, लेकिन वो तारीफ महज एक दिखावा थी। निकाह से पहले एक बार शहवार मुझसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने इसे वाज़ेह तौर पर कह दिया, शहवार, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं नामहरमों के सामने अपनी नुमाइश नहीं करूँगी। शादी की तकरीब में अभी मेरा पर्दा बरकरार रहेगा। इस वक्त शहवार ने मेरी बात को हंस कर टाल दिया और कहा, हया, तुम बड़ी अजीब लड़की हो, लेकिन मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद है। इस वक्त मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरे ईमान की कदर करेगा, और मेरी वो बोल थी। शादी की तारीख जो जो करीब आ रही थी, शहवार का रवैया बदलने लगा। वो फोन पर अक्सर मुझसे बहस करता कि मैं शादी वाले दिन निकाब ना पहनूं। इस बार इसने गुस्से में कहा, हया, मेरे दोस्त बड़े मॉडर्न हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि शहवार की अहमद की बीवी कोई माई लग रही है। कम से कम स्टेज पर तो 1 घंटे के लिए निकाब हटा देना। मैंने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की। शहवार ने कहा, तो अल्लाह की रजा के लिए होता है, तो फिर इसी अल्लाह की हुक्म को तोड़कर हम अपनी जिंदगी की बुनियाद कैसे रख सकते हैं। मेरी इस बात पर शायद इसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचाई थी। घर में भी मेरी माँ और सानिया ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। सानिया अक्सर कहती, आप शहूर भाई का दिल तोड़ रहे हैं। वो इतने महंगे जेवरात और लहंगा लाए हैं, क्या वो सब सिर्फ निकाब की नीचे छुपाने के लिए है? लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अगर आज मैंने अपने असूलों पर समझौता किया तो कल मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। शादी का दिन आ गया। घर में खुशियों का शोर था, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लरज़ रहा था। बाहर हाल में बारात की आमद के ढोल बज रहे थे और मेहमानों का नाता बंधा हुआ था। मैं अपने कमरे में सुर्ख और रूसी जोड़े में मबलूस थी और मेरी बहन सानिया हानिया बड़ी महारत से मेरा दुपट्टा और निकाब सेट कर रही थी, मगर इसके लबों पर अब भी वही ज़फर था, आपी, अभी भी वक्त है कि निकाब हटा दें। शोहर भाई के दोस्तों के सामने कम से कम स्टेज पर तो इसे उतार दीजिए। मैंने इससे कोई जवाब न दिया और खामोशी से अपनी तस्बीह पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद, मौलवी साहब और 2 गवाह मेरे पास आए। निकाह के बोल पड़े गए और जब मुझसे पूछा गया, हिया बीबी, क्या आपका शोहर अहमद वल्द अहमद अली इतने हक मेहर के उस निकाह कबूल है, तो मेरे हल्क जैसे खुश्क हो गया। मैंने लरजती आवाज़ में 3 बार कबूल है कहा। निकाह की स्याही अभी कागज़ पर खुश्क की हुई थी कि बाहर मकबूल मुबारकबाद का शोर मच गया। मेरी सहेलियों ने मुझे गले लगाया, लेकिन मेरे ज़हन मुसलसल शोहर की इस फ़ोन वाली धमकी पर था जो इसने पिछली रात दी थी। जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया तो पूरे हाल की नज़रें मुझ पर थी। मैंने अपना चेहरा निकाब से पूरी तरह से ढांप रखा था। शोहर अपने दोस्तों के झड़मट में किसी फातिह की तरह स्टेज पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही इसने मुझे देखा, इसकी आंखों में गुस्से की चमक लहराई।
اس کی والدہ میری سانس میرے قریب آئی اور دبی آواز سے بولے، حیا یہ کیا تماشا ہے؟ سب لوگ منہ دکھائی کا انتظار کر رہے ہیں، اب یہ نکاح ہٹاؤ تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہماری بہو کیسی ہے۔ شوہر نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس کی ایک دوست نے آواز لگائی، یار شوہر، لگتا ہے بھابی ہمیں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے الگ سے مٹھائی مانگیں گی۔ شوہر کی انا اس جملے سے بری طرح سے زخمی ہوئی۔ اس نے میرے قریب جھک کر غصے سے سرگوشی کی، حیا میں نے تمہیں آخری بار کہا تھا کہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ یہ آخری موقع ہے، یہ کپڑا ہٹا دو ورنہ میں کچھ ایسا کر دوں گا کہ تم عمر بھر رو گی۔ حال میں تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں کا نا بوسی کر رہے تھے، ارے دیکھو دلہن نے تو چہرہ ہی نہیں دکھایا، کیا اس کے چہرے پر کوئی داغ ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا، نہیں بی بی یہ تو آج کل کی نئی فیشن والی پارسائی ہیں۔ شوہر کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے مائک پکڑا اور کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، خواتین و حضرات، میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے اور آج بھی میں ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ پورا حال خاموش ہو گیا جیسے کوئی اہم اعلان ہو۔ شوہر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس لڑکی کو میرے وقار اور میری خواہش سے زیادہ اپنے اس کالے کپڑے نقاب کی فکر ہو، وہ میرے گھر کی زینت نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا جو ہکا بکا کھڑے تھے اور پھر میری طرف مڑ کے ہولناک الفاظ کہے، اگر تمہیں اپنے اس پردے سے اتنی ہی محبت ہے تو جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ تینوں لفظ کسی ایٹم بم کی طرح پورے حال میں گونجے۔ شہوار اسٹیج سے اترا اور غصے میں ہاتھ سے باہر نکل گیا۔ اس کے گھر والے بھی اس کے پیچھے بھاگے جبکہ میرا پورا خاندان وہی موجود رہ گیا۔ میری ماں حال کے بیچوں بیچ بیٹھ کر بین کرنے لگی، ہائے میں لڑکی، اے حیا تو نے اپنے اس پردے کی آڑ میں ہماری پگڑیاں اچھال دی، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتی۔ رشتے داروں کی زبانیں کھینچی کی طرح جلنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی ضرور کسی ایپ کو چھپا رہی ہے، ورنہ کوئی شوہر شادی کی پہلی رات ہی ایسے فیصلہ کرتا۔ ثانیہ میرے پاس آئی اور غصے سے چیخی، آپ نے ہمیں کہیں کے نہیں چھوڑا، اب کوئی اس طلاق یافتہ کو اپنائے گا؟ میں وہاں بد بنی بیٹھی تھی مگر میرا دل اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے وہیں سجدے میں سر رکھ دیا اور رو رو کر پکارا، یا اللہ میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں۔ ابھی میں سجدے میں ہی تھی کہ اچانک حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری بہن ثانیہ کی ایک زوردار چیخ گونجی، امی آپی کو دیکھیں۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا پورے حال میں ایک نورانی روشنی پھیل چکی تھی، لوگ حیرت سے اپنی آنکھیں مل رہے تھے، میرے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندرا رہی تھی۔ وہ لوگ جو ابھی مجھے منحوس اور عیبدار کہہ رہے تھے وہ خوف اور ندامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ میری ماں دوڑتے ہی میرے پاس آئی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی، حیا میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے تقوی کو نہیں پہچانا، تو اللہ کی ولی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ محلے کا ایک لڑکا ہامتا ہوا اندر داخل ہوا اور چلایا، ٹی وی لگاؤ، ابھی خبر آئی ہے کہ شہویر احمد کی گاڑی کا ہولناک حادثہ ہو گیا ہے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ حال میں ایک بار پھر سنسان چھا گیا، مگر اس بار یہ سنسان عبرت کا تھا۔ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی طاقت اور انا کے نشے میں ایک بے گناہ عورت کی زندگی تباہ کر کے گیا تھا، اسے اس کی سزا مل چکی تھی۔ عدت کے دن میرے لیے گوشہ نشین اور اللہ سے لو لگانے کے ذریعہ بنے۔ ان ایام میں جو احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک بڑی آزمائش سے نکال کر ایک بڑے مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے حصے محلے کی بچیوں کو تعلیم دینی شروع کر دی۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے اچھوت سمجھتے تھے اب اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیجتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام ردائے حیا رکھا۔ وقت پر لگا کوڑ گیا اور ایک دن میرے والد کے ایک درینہ دوست جو کہ خود بہت بڑے عالم دین اور کامیاب بزنس مین تھے، اپنے بیٹے عثمان کے لیے میرے رشتے لے کر آئے۔ عثمان نے جب مجھ سے ملاقات کی تو اس نے بڑے احترام سے کہا، حیا بی بی میں نے آپ کی ثابت قدمی کی داستانیں سنی ہیں، مجھے ایسی ہی جیون ساتھی چاہیے جو دنیا کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے جھکنا جانتی ہو۔ ہمارا نکاح نہایت سادگی سے ہوا اور عثمان نے نہ صرف میرے پردے کا احترام کیا بلکہ میرے مدرسے کو ایک بڑی اکیڈمی میں تبدیل کرنے میں میری بھرپور مدد کی۔ دوسری طرف میری بہن ثانیہ ہانیہ جو ہمیشہ ماڈرن بننے کی دوڑ میں تھی، اس کی زندگی نے ایک طرف موڑ لیا۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک ایسے لڑکی سے شادی کی جو صرف اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ کچھ ہی سال بعد اس کا شوہر اسے 2 بچوں کے ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا گیا۔ آج ثانیہ طلاق لے کر امی کے گھر بیٹھی روتی ہے اور کہتی، آپی میں نے زندگی بھر جس حسن کی نمائش کی اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔
کاش میں نے بھی آپ کی طرح اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہوتا۔ میں اسے گلے لگا کر تسلی دیتی ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ ثانیہ کا شوہر اکثر اس سے کہتا تھا تمہارا حسن ہی میری پسند ہے، جس دن یہ ڈل گیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اس نے وہی کیا۔ ثانیہ اب اپنی گزری ہوئی زندگی پر پچھتاتی ہے اور ہر وقت جائے نماز سے بیٹھ کر معافی مانگتی ہے، مگر وہ وقت جو نمائش میں بیت گیا وہ اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آج میں اپنے خوشحال زندگی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میرا بیٹا، میرا شوہر میری طاقت ہیں، اور میرا مدرسہ ہزاروں بچیوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ عثمان اکثر مجھ سے کہتے ہیں حیا، تمہاری وہ ایک رات کی ثابت قدمی نے نہ صرف تمہاری بلکہ ہزاروں بچیوں کی زندگی بدل دی ہے۔ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ جو کبھی تانے دیتے تھے اب دعاؤں کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ شوہر کا انجام ایک عبرت بن گیا اور میرا صبر ایک مثال۔ واقعی جو رب کے سامنے جھک جاتے ہیں رب اسے پوری دنیا کے سامنے سر بلند کر دیتا ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی ہے کہ پردہ بوجھ نہیں بلکہ وہ خسار ہے جو ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر رب کے قریب کرتا ہے۔ کیسی لگی یہ سٹوری کامنٹ کر کے ضرور مجھے آگاہ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔